اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی، یا اس شخص کی طرح، مر علی قریہ، جو ایک بستی سے گزرے، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ اوندھی گری پڑی تھی اپنی چھتوں کے بل۔ قالا، تو فرمانے لگے، انا، کس طرح، یحیی ہذہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا، بعد موتہا، اس کے بری طرح مرنے کے بعد۔ فاماتہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی، 100 عام، 100 سال۔ ثم بعثہ، پھر انہیں اٹھایا۔ قال، تو فرمایا، کم لبثت، کتنی دیر ادھر ٹھہرے ہو؟ قال، تو انہوں نے فرمایا، لبثت یوما، میں ایک دن ٹھہرا ہوں، او بعد یوم، یا دن کا کچھ حصہ۔ قال، تو فرمایا، بلکہ لبثت 100 عام، آپ یہاں ٹھہرے ہیں 100 سال۔ فانظر، پھر آپ دیکھیے، الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف، و شرابک، اور اپنے پینے والے مشروب کی طرف، لم یتسنہ، وہ بدبودار نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھیے اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک، تاکہ ہم بنا دیں آپ کو آیۃ للناس، لوگوں کے لیے ایک نشانی۔ وانظر، اور دیکھیے الی العظام، ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا، کس طرح ہم انہیں جوڑتے ہیں۔ ثم نکسوھا لحما، پھر ہم اس پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین لہ، پس جب اس چیز کا مشاہدہ خوب واضح کر کے انہوں نے کیا، تو قالا، فرمانے لگے، اعلم، میں خوب جان گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت آ سکتی ہے بندے کے دل میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم رکھتا ہو، جانتا ہو، اور یہ سیکھنے کی کوشش کرے۔ اس لیے قرآن پاک میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ذکر کیا گیا ہے، اور اس کو زندگی اور موت کا مسئلہ بتایا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جس طرح وہ زندہ ہے، اور جو شخص اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح کیا ہے، مردہ ہے۔ تو اس مثال میں بھی مزید اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار تھے، ان کے ساتھ کھانا پینا موجود تھا، اور وہ کسی سفر کی غرض سے جا رہے تھے۔ اب وہ کون سا سفر تھا، کس علاقے سے تھا، کس جگہ پہنچے تھے، کس لیے جا رہے تھے، ان چیزوں کو ذکر نہیں کیا گیا۔ ہاں، پیغمبر تھے، سفر بھی بہتر ہوگا، اور اس کا مقصد بھی بہت اچھا ہوگا، کیونکہ اچھے آدمی سے توقع اچھی ہی رکھی جاتی ہے۔ تو وہ گزر رہے تھے، تو ایک بستی سے ان کا گزر ہوا، اور وہ بستی اپنے گناہوں کی وجہ سے بری طرح سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ اب یہ بستی کون سی تھی، اس کا بھی کوئی اس کو مینشن نہیں کیا گیا، نہ اس کا نام، نہ اس کا علاقہ۔ اصل قرآن پاک کے مزاج سے آپ واقف ہیں، قرآن پاک جو چیز مقصد کی ہوتی ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے، اور جتنی بھی اس طرح کی بے مقصد چیزیں ہوتی ہیں نا، لوگوں نے ذکر کرنے کی کوشش کی، اور بس اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو اصل مقصد ہوتا ہے نا، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، اب اس میں کتنی نصیحتیں ہیں، اس میں صرف ایک ہی بات یاد ہے کہ ایک زلیخا ہوتی تھی، اس کا نکاح بعد میں نا جناب یوسف علیہ السلام سے ہو گیا تھا۔ اب نہ اس کے نام کا کوئی صراحت ہے، نہ اس کے اس واقعے کی، یعنی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں نا، جن کو اللہ تعالیٰ نے ضروری نہیں سمجھا، ہم نے ضروری کیوں بنایا ہے، اور پھر یہ غیر ضروری چیزیں جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان کے مقصد کو فوت کر دیتی ہیں۔ ایک بستی تھی، ان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے الٹا دیا گیا، تباہ ہوئی پڑی تھی، اور اس طرح کے چھتیں بھی اس کی زمین بوس ہوئی پڑی ہیں، یہ حالت ہوئی پڑی ہے۔ تو فرمانے لگے تعجب کے انداز میں، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، مرنے کے بعد اٹھنے کا ایک نظریہ ہے، یہ بری طرح ہلاک ہوئے پڑے ہیں۔
تو ان کو کس طرح سے اٹھایا جائے گا؟ یہ ایک تعجب خیز جملہ تھا کہ ان کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو پھر وہ رحیم اور کریم ہے، وہ تو کون کے ساتھ مشاہدے شروع کروا دیتے ہیں۔ اب وہی آرڈر ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی، فَأَمَاتَهُ، اللہ نے موت دے دی ان کو کتنا؟ 100 عام، 100 سال کے لیے، ثم بعثه، پھر ان کو اٹھایا۔ اب دیکھیں موت دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ زندگی دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ موت و حیات صرف اس کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے؟ نہ کوئی کسی کو کچھ دے سکتا ہے، نہ ہی کسی سے کوئی کچھ چھین سکتا ہے، یہ ایک ظاہری اسباب ہے۔ وہ کہتے ہیں جی فلاں نے یہ کر دیا تو اس نے موت دے دی اس کو، اور فلاں اس کے ہاں اولاد ہوتی نہیں تو اولاد دے دی اس کو، یہ کسی کا کوئی کمال نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا کر سکتا ہے، یہ صرف کس کے پاس ہے؟ موت و حیات کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قال کم لبثت، پھر جب اٹھایا نا تو پوچھا کہ آپ یہاں کتنی دیر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے میں تو 1 دن یا آدھا دن یہاں رہا ہوں، 1 دن یا آدھا دن، ٹھیک ہے؟ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، جناب عزیر علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ جناب بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اب یہ فرما رہے ہیں کہ میں کتنی دیر ٹھہرا ہوں؟ 1 دن یا آدھا دن۔ کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کوئی پیغمبر سے زیادہ قوم کے اندر کوئی تسبیح کرنے والا، اللہ کو جاننے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ سب سے زیادہ اپنی قوم کے اندر جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کو جاننے والا بھی ہوتا ہے اور اللہ کو ماننے والا بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، عبادت کی وجہ سے، ذکر و اذکار کی وجہ سے یا ان چیزوں کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا شریک نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول ذکر کیا۔ اب یہ دیکھو فرمایا کہ آپ کتنی دیر رہے ہیں؟ کہیں 1 دن یا آدھا دن، حالانکہ خود کتنے سال سوئے ہیں؟ 100 سال سوئے ہیں۔ لیکن اپنے بارے میں بھی جتنا اللہ نے علم دیا ہے اتنا ہی ہے۔ عالم الغیب کس کی ذات ہے؟ اگر عالم الغیب ہوتے پہلی تو چیز یہ تھی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پہلا سوال بنتا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد یہ سوال کہ آپ کتنے دن رہے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ تو انہوں پتہ ہے ایک سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جڑا تو انہوں بھی پتہ ہے، سوال بنتا ہے تو سوال ہی نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ تو عالم الغیب کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک نبی ہے ولی، اس کے پاس بھی وہی علم ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے اس کو بتا دیا ہے۔ عالم الغیب یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ جواب ارشاد فرما رہے ہیں قال لبثت انکا یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام، فرمایا آپ یہاں 100 سال ٹھہرے ہیں۔ کتنے سال؟ 100 سال یہاں رکے ہیں۔ تو وانظر الی طعامک، فانظر الی طعامک، دیکھیے اپنے کھانے کی طرف۔ اب اس وقت یہ تھا، پہلے بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نافرمانی کی نا، اس سے پہلے بھی کھانا خراب نہیں ہوتا تھا، 1 سال بھی پڑا رہا تو کھانا خراب نہیں ہوتا تھا۔ اب ان کو من و سلوہ ملنا شروع ہوا تو حکم یہ ہوا کہ آپ نے اس کو جمع نہیں کرنا، سٹور نہیں کرنا، آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا، شام کو کیا ملے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے آپ کو پہنچانا، تو آپ نے کھانا سٹور نہیں کرنا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ وہی تھوڑ دلی کا مظاہرہ کیا، پتہ نہیں شام کو ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے، بے توکل سے ہی ہو گیا، کھانا سٹور کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت سے یہ اصول اللہ تعالیٰ نے زمانے میں بدل دیا کہ جو کھانا سٹور کیا جاتا ہے نا اس کی ایک مدت ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 10، اس کے بعد وہ کھانا کیا ہو جاتا تھا؟ خراب ہو جاتا تھا۔ اب اس کے بعد یہ بنی اسرائیل کے بعد کے پیغمبر تھے اور اس وقت یہ اصول لاگو تھا۔ تو دیکھا فرمایا یہ دیکھو 100 سال تم یہاں رہے ہو، اپنا کھانا دیکھو اور اپنا پانی، یہ مشروب آپ ساتھ لے کے آئے ہو، نہ کھانا خراب ہوا ہے نہ ہی مشروب خراب ہوا ہے، وہ اسی طرح پڑا ہے۔ اور ساتھ میں ایک جاندار چیز دیکھو، وہ جاندار چیز کیا ہے؟ تمہاری سواری گدھا، اس گدھے کو دیکھو وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے، اس کا نام و نشان نظر آ رہا ہے۔ باقی سارے کے سارے جس طرح وہ بستی کی حالت ہوئی پڑی تھی نا، وہی حالت اس کی ہوئی پڑی ہے کہ وہ گدھا، ٹھیک ہے، اس کی ہڈیاں شڈیاں ہر چیز زمین کے اندر مکس ہو چکی ہے، چند ایک اثرات اس کے نظر آ رہے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑے غور سے اس کو مشاہدہ کیجئے گا، ہم اس کو اور آپ کو اس واقعے کو ایک نشانی کے طور پہ ذکر کریں گے قیامت تک کے لیے۔ یہ نہیں کہ روزانہ جتھے جو کو ویسے ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی اور فرمایا عقل والوں کے لیے یہی کیا ہے؟ کافی ہے۔ اب تم ہر وقت ہر موقع پہ کہو یہ ہو جائے، ایسے ہوگا تو تب میں ایسے مانوں گا، فرمایا اب ایسے نہیں ہوگا، یہ نشانی، اس سے نصیحت حاصل کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھیے وانظر الی العظام کیف ننشزها، اب دیکھنا ذرا کہ اس کی ہڈیاں جڑتی کیسے ہیں، اور ہڈیاں جڑنی شروع ہوگی۔ اللہ کا حکم ہو تو کون سی چیز ہے اس کے سامنے کھڑی ہے؟ یہ ہے خالق اور یہ ہے مالک، اور یہ صفت کس کی ذکر کی جا رہی ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ذکر کیا ہے کہ ہمارے کن کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ دیکھو اب یہ ہڈیاں اس کی جڑ رہی ہیں، فرمایا اس کے بعد دیکھنا جب یہ ڈھانچہ تیار ہو جائے نا تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر گوشت کیسے چڑھائیں گے، اس کے بعد اس کے اوپر گوشت پوشت چڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے پورے کا پورا وہی جاندار جو پہلے تھا وہ سواری
بن کے گدھا جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ تو جب یہ سارا مشاہدہ واضح ہو گیا، فلما تبین لہ، جب یہ سب کچھ واضح ہو گیا تو فرمانے لگے بے ساختہ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان گیا، پہلے بھی جانتا تھا، اب تو عین الیقین ہو گیا کہ میرا رب سب کچھ کرنے کے اوپر کیا ہے، قادر ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف کہ اللہ جو کرنا چاہے، جو ارادہ کرے وہ کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی رکاوٹ اس کو نہیں ہے، نہ کوئی اس کو روک سکتا ہے، نہ ہی کوئی ٹوک سکتا ہے۔ اب یہ ایک واقعہ تھا۔ اس کے بعد جب یہ واقعہ جناب عزیر علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا، بعض لوگوں نے مانا، بعض نے انکار کر دیا، اور بعض لوگوں نے ماننے کے اندر غلو کیا۔ اب یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے اور اس کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ جناب عزیر علیہ السلام نے جب یہ واقعہ ذکر کیا، انہوں نے کہا ہے آپ کے ساتھ ایسے ہوا، 100 سال بعد ایک نسل چلی گئی، اگلی آ گئی، تو وہی عزیر علیہ السلام 100 سال بعد آ گئے ہیں، تو لہذا یہ اتنا بڑا ایک کرشمے کا بھی ذکر کر رہے ہیں، ان نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، لہذا یہ کیا ہے، یہ اللہ کے شریک ہے۔ یہ کیا ہے، اتنی بڑی کرامت، اتنی بڑی کرامت، لہذا یہ کیا ہے، اللہ کے شریک ہے، اللہ کا شریک بنایا۔ چلتے 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 ان کو بعد والوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ قرآن پاک ہے۔ یہودی کہنے لگے جو جناب عزیر علیہ السلام ہے یہ کیا ہے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے۔ اب یہ دیکھیں، ماننا ہے، ادب ہے، احترام ہے، کرامت ہے، معجزہ ہے، کب تک ہے، یہ اس کے بھی اختیار میں نہیں ہے، یہ کس کے اختیار میں ہے، جب اللہ چاہے اسی وقت ظاہر ہوتا ہے، اتنا ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد پہ جتنا بھی شرک ہوا ہے، ہو رہا ہے اور آئندہ ہوگا، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے، وہ اسی بنیاد پر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے جو نیک بندے تھے، وہ اولیاء تھے، انبیاء تھے، ان کو لیا گیا اور ان کی کرامات کو اور ان کے معجزوں کو سامنے رکھ کے ان کو اللہ کا شریک بنا دیا گیا کہ رب نے اب ان کو دے دیا ہمیشہ کے لیے۔ یہودیوں نے یہی کہا کہ اللہ کے پیغمبر کے اتنا بڑا معجزہ، اتنی بڑی چیز کو 100 سال بعد اٹھ کے آ گئے، اور 100 سال کے بعد یہ گدھا بھی ان کے پاس وہی ہے، کھانا بھی ان کا خراب نہیں ہوا، تو لہذا یہ کیا ہے، اللہ کے شریک ہو گئے، اور اس کے بعد انہی سے مدد مانگنا، انہی سے اب ہم ان سے مانگیں گے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے لے کے دیں گے۔ اب وہ سارے معاملات وہی شروع ہو گئے۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی ذرا نظر دوڑائیے، لوگ کیا کرتے ہیں، ان چھوٹی موٹی چیزوں کو بس اکثر اوقات تو ہے وہ خود گڑتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اور اس کو مشہور کیا، اور اسی نام کے اوپر درگاہ چلنی شروع ہو گئی۔ اب ایک شخص سے دعا کروائی جی، دعا قبول ہوگی، اب وہاں منت منوتی بھی چل رہی ہے، اس کو سجدہ بھی چل رہا ہے، اس کے گلے بھی بھرے جا رہے ہیں، یہ سارا ایک شرک کا پورا اڈا قائم کر دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، شرک کی بنیاد یہ ہے، توحید کے معاملے کے اندر اور عقائد کے معاملے کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہاں، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ ہے کہ ہم ادب احترام کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن انکار بھی نہیں کرتے۔ اب یہ یاد رکھیں، جب آپ یہ کہہ کے جا رہے ہیں نا کہ ہم اس کا ادب احترام کرتے ہیں، اگلی نسل کو شیطان یہ آ کے بتائے گا، حضرت جی تساں نہ بزرگ جڑا سی ادب احترام نہیں سی کرتا، پوجدا بھی ہے سی۔ اس کی مثال بھی موجود ہے، صحیح البخاری میں ہے نا، قوم نوح کو آ کے یہی کہا تھا اس نے، اور اس کے بعد وہ اس کو پوجنا شروع ہو جائیں گے۔ ادب احترام۔ اب دوسری طرف عیسائی ہے، یہودی ہیں، ہندو ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں جو آج مسلمانوں کا نظریہ کہ یہ بڑے اللہ کے بزرگ تھے، ان نے بڑی محنتیں کی ہیں، جنگلوں میں عبادتیں کی ہیں، چلے کاٹے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نا ان کو کچھ اختیارات دے دیے ہیں، اب ان اختیارات کے ساتھ یہ دنیا میں تصرف کرتے ہیں۔ یہی تو شرک ہے، اور یہی شرک جو ہے، جو اتھینٹک مشرک جن کو ہم بھی کہتے ہیں، یعنی عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اور اس کے ساتھ ہندو مت ہے، یہ جتنے بھی ہیں ان کا سیم یہی نظریہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہ دیوی دیوتا ہے، ان نے یہ کام کیے، اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں عطا کر دی، لہذا اب ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ، ان کے سامنے جھکنا، ماننا، اور یہ ساری چیزیں۔ تو خوب اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے، جب آپ یہ کہہ کے جائیں گے، ایک راستہ شیطان کے لیے دروازہ کھول کے چلے جائیں گے، تو اگلی نسل کیا ہوگی، انہیں کی عبادت کرے گی، ٹھیک ہے، اور یہی اس پہ پوجنا شروع۔ اس لیے توحید کے معاملے میں اپنے آپ کو بالکل کلیئر کیجئے، اور ایک مضبوط موقف ہونا چاہیے کہ ہمارے رب کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی معجزہ ہے، کوئی کرامت ہے، کوئی اس طرح کی چیز ذکر بھی کی جائے اور سامنے بھی آ جائے، تو اس میں کمال کس کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر نہ وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہو سکتا ہے، اور شریک تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور بھائی ان معجزات کی بنیاد پہ کوئی نبی بھی اللہ کا شریک، نبی سے زیادہ محبوب کون ہے امتی؟ جب نبی اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا تو یہ بڑی سادہ سی اور سمپل سی اور کتنی واضح سی بات ہے، نبی کو اللہ کا شریک بنائیں تو شرک ہے، تو امتی کو شریک بنا دیں تو یہ دین کیسے ہو گیا، یہ ایمان کیسے ہو گیا، یہ درست کیسے ہو گیا، اور اس کا جواز کہاں سے مل گیا؟ اس لیے خوب اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ان معجزات کا اظہار کیا یا اپنے نیک اولیاء جو ہیں ان کے ہاتھ پہ کرامت کا اظہار کیا، اس کرامت اور معجزے کے اندر قدرت بھی کس کی ہے؟
اللہ تعالیٰ کی ہے. جب اللہ نے چاہا، جس وقت چاہا اس کا اظہار کیا، اس کے بعد وہ چیز ختم ہو گئی. اور اس کی بنیاد پہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا. اگر کوئی شخص ان معجزات کے بنیاد پہ یا کرامات کی بنیاد پہ اللہ کا شریک بناتا ہے تو قرآن پاک میں صراحتاً ایسے لوگوں کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سب سے بدترین مخلوق ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں پہچانا. ان ساری چھوٹی موٹی چیزوں کو دیکھ کے کیا کیا، ان کو اللہ کا شریک بنا دیا اور اللہ کے درجے پہ فائز کر دیا. اس لیے خوب سمجھیے ان باتوں سے، جو عزیر علیہ السلام نے جملہ بولا وہی بولنا ہے. یہ نہیں کہا کہ لہذا آج کے بعد میں اللہ ہو گیا، اللہ کا شریک ہو گیا تو ہم نے مجھ سے مانگنا، میرے پاس آنا، ہوں اتنے نہیں جانا تو ہمیں اتنے جو مل گیا سب کچھ تو لہذا مجھ سے. بلکہ یہ کہا اعلم، میں خوب جان گیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے ان چیزوں کو پڑھیں اور قرآن پاک ان ساری چیزوں کو خوب واضح کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق ہمیشہ عمل پیرا رہنے کی، اور جتنے بھی ایسے وسوسے ہیں اور اس طرح کی باتیں ہیں خیالی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک